مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو اس ملک کے پہرے دار ہیں ہم، مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خصوصی پروگرام خاص ملاقات میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آج بھی ہم ہمیشہ کی طرح ایک عظیم شخصیت کے ساتھ حاضر ہیں۔ میری مراد ہمارے مشفق کرم فرما استاذ محترم حضرت مولانا نسیم الدین مفتاحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ علاقہ مراٹھواڑہ کی تاریخی ادارہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے صدر مدرس ہے۔ چلیے ناظرین، اب ہم حضرت مولانا سے کچھ اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت مولانا کا ہمارے تحفظ دین میڈیا کے اس اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ حضرت، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ مختصر آپ کا تعارف، تعلیم اور فراغت وغیرہ کہاں سے ہوئی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ دین میڈیا کا میں پہلے اللہ کے بعد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع کہ میری کچھ باتیں اور حالات ناظرین تک پہنچا سکے، مجھے موقع دیا۔ اور میں 1953 میں پیدا ہوا اور 1963 سے کاشف العلوم میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1968 تک عالمیت پوری کی، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا یہاں نصاب مکمل کیا۔ لیکن فضیلت کے لیے بجائے ندوہ جانے کے حالات کچھ ایسے ہوئے کہ مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد، جہاں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ محتم تھے، ان کی عنایت و نظر کرم سے میں نے 4 سال پھر درس نظامی پڑھ کر دور حدیث 1971 میں 1392 میں مکمل کیا، اور 1392 سے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ یہاں مکمل الحمدللہ مجھے 50 سال ہو گئے تدریس کے لیے، اور یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ شروع ہی سے میرا تدریس کا موضوع اور سبجیکٹ وہ قرآن اور حدیث، تفسیر قرآن اور حدیث پاک رہی، اور مسلسل 50 سال سے ترمذی شریف پڑھا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے بہت سے دینی کام میں بھی ہمارا حصہ رکھا۔ پچھلے 30 سالوں سے خدمات حجاج کمیٹی اورنگ آباد کے تحت میں اس کا صدر ہوں۔ اب 1989 میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ آج پورے مہاراشٹر میں تربیت کا، حجاج کرام کا ایسا نظم کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ پورے مہاراشٹر میں حجاج کرام کی تربیت کا ایک نظام ہماری کمیٹی کرتی ہے، اور سینٹرل حج کمیٹی میں جب پورے انڈیا کے ٹرینرز کو ٹریننگ کے لیے بلایا جاتا ہے تو ان کو ٹریننگ دینے کے لیے اس خادم کو اورنگ آباد سے بلایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پچھلے 40 سالوں سے میں قضات اور نکاح وغیرہ کی خدمات بھی انجام دے رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ مسلسل مدرسے کی خدمات کے ساتھ 45 سال میں نے 5 وقتہ امامت اور خطابت کی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشد خدائے بخشندہ۔ میں الحمدللہ آپ تحفظ دین میڈیا سے بھی ایک طرح سے وابستہ ہوں، اور یہاں سے حجاج کرام کے لیے 22 تقاریر میری آدھے گھنٹے کی پورے عالم میں نشر کی۔ ضیاء الرحمن فاروقی کا میں شکر گزار ہوں۔ حضرت مولانا، ایک اور اہم چیز تھی درس و تدریس کے ساتھ میں اور خدمات حجاج کے ساتھ میں، اور ایک آپ جو ہے تو
اس تعلق سے بھی کافی مقبول اور معروف بھی ہیں ہمارے علاقے میں، بلکہ دنیا بھر میں بھی، کہ آپ کی کافی تصانیف بھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا ناظرین کو آپ کی تصانیف کے تعلق سے بھی کچھ بتائیں. جی الحمدللہ، حضرت مولانا حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ جب اسفار پر مرٹواڑہ آتے اور ان کے ساتھ میری تقاریر ہوتی تو وہ بہت اصرار کرتے کہ مولانا تم لکھنا شروع کر دو، جیسا بولتے ہیں ویسے ہی لکھو. تو میں نے ان کی ہمت افزائی پر اب تک 17 کتابیں لکھ دی ہوں، لیکن سب سے زیادہ مقبول جو کتاب ہوئی اور اس کے اتنے ایڈیشن چھپے ہیں کہ شاید ہی اورنگ آباد میں کسی شاعر اور ادیب کے اتنے ایڈیشن چھپے ہوں گے، وہ ہے حج و عمرہ، مسائل، فضائل اور طریقہ. تینوں زبانوں میں مسلسل چھپ رہی ہے. وہ اردو زبان میں، ہندی زبان میں اور انگلش میں چھپ رہی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے فضائل قرآن پر 40 حدیثیں جمع کی، اور حجاج کرام کے لیے مسنون دعائیں جمع کی، اور قربانی کے مسائل پر رسالے لکھے. اسی طرح میرے جمعہ کے خطبات کو یکجا کیا گیا تو خطبات جمعہ میرے نسبت سے اس کو شائع کیا جا رہا ہے. اسی طرح 25 سال تک آل انڈیا ریڈیو اورنگ آباد سے، آکاشوانی سے میرے تقاریر مقدس کتابوں کی روشنی میں اور مذہبی موقعوں پر نشر ہوتے رہی. اس کی بھی ترتیب اور تبویب چل رہی ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی کتابیں، خاص طور سے خواتین کے لیے 40 احادیث جو میں نے جمع کی، وہ بہت سے عربی مدارس میں شامل نصاب بھی ہے، اور اس کا ہر سال تقاضا ہوتا ہے کہ ہم کو دوبارہ شائع کر کے کتابیں ارسال کی جائے. یہ سب اللہ کا کرم ہے، اپنے بزرگوں کی، اساتذہ کی دعا ہے. اور خاص طور سے میرے احباب میں جہاں مولانا فخر عالم قاسمی ہے، مولانا قدیر مدنی ہے، وہاں حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب بھی ہے، جنہوں نے ان کاموں میں ہمارے سرپرستی کی، رہنمائی کی، مشورے دیے. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. جی حضرت مولانا، ایک اور اہم جیسا کہ آپ حج کمیٹی کے ذمہ دار ہیں، تو حالات جو ابھی اس وقت چل رہے ہیں، تو گزشتہ سال ہم لوگ حج کی سعادت سے جو ہے تو محروم رہے. تو اس سال کیا ترتیب ہے؟ کچھ امکانات ہیں یا نہیں؟ امسال بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گزشتہ سال کی طرح ہی اندرون ملک یعنی سعودی عرب کے ہی لوگوں کو وہ حج کی سعادت سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیں گے، کیونکہ ہندوستان میں یہ عالمی وبائی مرض کورونا وائرس کی وجہ سے اس پوزیشن میں یہ ملک آ گیا ہے کہ یہاں سے کوئی فلائٹ اب سعودیہ عرب نہیں جا سکتی ہے. ہم نے وہاں سینٹرل حج کمیٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر مقصود علی خان کے ذریعے وہاں کے نائب کونسل جنرل اوصاف سعید سے بات کی. انہوں نے وہاں کی وزارت سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ 17 مئی 2021 تک تو ہم کوئی اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، اور اس کے بعد حالات ٹھیک ہوئے تو 35,000 کا کوٹا حج کمیٹی کو دیا جائے گا، اور 15,000 کا کوٹا آپ کے جو ہے تو ٹورس کو دیا جائے گا، اور کوارنٹائن کیا جائے گا. ویکسین لینا دونوں جانب، دونوں وقت، دونوں ٹائم ضروری ہوگا ہر حاجی کے لیے. ابھی سے اعلان ہم نے کر دیا کہ ممکن ہے آپ کا نمبر لگ جائے، اس لیے ابھی آپ ایک ویکسین لے لیجئے، 1 مہینے کے بعد اور ایک ویکسین لے لیجئے. ابھی لیکن جیسا ابھی الحمدللہ گزشتہ رمضان میں تو نمازوں کے اوپر بھی پابندی حرمین میں بھی، لیکن اس سال جو ہے تو وہاں پہ کچھ رونقیں نظر آ رہی ہے. اور ابھی کل کی خبر ہے کہ جو قرآن پاک وغیرہ جو ہے تو وہاں سے ہٹا لیے تھے احتیاطی تدابیر کے لیے، تو الحمدللہ کل واپس وہ رکھ دیے گئے ہیں. تو اس سے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ حالات جو ہے تو معمول پر آ رہے ہیں. تو اس تعلق سے ایسا امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ نہ کچھ شکلیں ضرور نکلے گی. انشاءاللہ یہ تو ہم بھی بہت پر امید ہے اور دعا بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے عازمین حج کا حوصلہ بھی بڑھا رہے کہ انشاءاللہ حالات اللہ بدلیں گے، اور کچھ امید افزا باتیں جیسے آپ نے فرمائی ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ
ہم ہندوستانیوں مسلمانوں کا بھی حج بیت اللہ اس سال ہو جائے، جنہوں نے فارم بھرے ہیں، جن کی منظوری آ جائے اور وہ وہاں چلے جائیں۔ اب جیسے جو حالات چل رہے ہیں گزشتہ ایک سال سے تقریباً سبھی لوگ جو ہے تو پریشان ہیں اپنی جگہ پر، تو ان میں ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے تو حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹریولس والا جو کام کرتا تھا، وہ بھی اس وقت بہت زد میں ہے، بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا ہے، مالی خسارہ ہوا ہے۔ تو اس کے تعلق سے کہیں سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ان لوگوں کے لیے جیسا کچھ سہولتیں وہ مل رہی ہیں، ایسا سننے میں آیا ہے؟ نہیں، جتنے ہندوستان میں ہزاروں ٹورس ہیں، اور ٹورس میں بھی سیکشن ہیں، اور 1 نمبر 2 نمبر اس طرح کے، اور سعودی گورنمنٹ ان کو کسی طرح کی جہاں تک میرے معلومات کا تعلق ہے، ابھی تک ان کو کوئی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ٹور آپریٹرس بھی میرے رابطے میں ہیں۔ ان کے جو ہے تو گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح سے مایوسی کی بات کر رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری مایوسی کو دور کرے، اور ٹور آپریٹرس کا بھی جو نقصان ہوا وہ خدمت حجاج کے ذریعے اللہ اس کو مکمل اور پورا فرمائے۔ انشاءاللہ۔ اور اب جو حالات چل رہے ہیں کورونا اور لاک ڈاؤن کے، تو ان میں جو ہے تو ایک سب سے بڑا نقصان ہمارے دینی اداروں کو بھی پہنچا ہے، ہر اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اور سب سے بڑا نقصان اس میں خدمت انجام دینے والے علماء حفاظ کو بھی پہنچا ہے۔ تو ان حالات میں ہمارے علماء حفاظ کے لیے کیا پیغام ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے، عوام کے لیے کیا پیغام ہے ان حالات میں، کہ مدارس کے تعلق سے اور علماء حفاظ کے تعلق سے ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور علماء حفاظ کو کیا کرنا چاہیے؟ بے شک اس کرونا وائرس وبائی مرض کی وجہ سے پوری دنیا کی ہی معاشی حالت، اقتصادیات خراب ہو گئی ہے، اور اس کی زد ہر شعبے پہ پڑی ہے، خاص طور سے ہمارے دینی مدارس اور مساجد پر اس کا بہت اثر پڑا۔ ہمارے علماء بے روزگار ہو گئے، بہت سے جگہ علماء اور اساتذہ کو مشاہرات سے محروم کیا گیا۔ یہ نائبان رسول ہے، یہ اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ہماری آخرت کے سفر کی تیاری کرتے ہیں، اور ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے توشہ اور تقوی کی راستے پر چلاتے ہیں، ہماری دینی مسائل میں رہنمائی کرتے ہیں، ہماری نمازوں کی امامت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہماری نمائندگی کرتے ہیں۔ ہمارے قوم کے نوجوانوں کا، بزرگوں کا اور پوری امت کا فرض ہے کہ ان حالات میں جہاں آپ اپنے اہل خانہ کا اور خاندان کا خیال رکھتے ہیں، ان علماء کرام کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں۔ یہ وارثان انبیاء ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حالات سخت آئے، لیکن جو دین کے خدمتگار ہوتے صحابہ کرام ان کا بہت تعاون کرتے، جو اللہ کے راستے میں جاتے، ان کے غائبانے میں ان کے گھر کی مدد کرتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کی عظیم الشان تعلیمات ہے۔ ہم کو جب تک ہم اپنے علماء کی قدردانی نہیں کریں گے تو یہ دین کی حفاظت میں ہم مکمل نہیں ہو سکیں گے۔ میری گزارش ہے اور اپیل ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جہاں آپ یتیموں کو، بیواؤں کو، رشتہ داروں کو، مستحقین کو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہاں آپ ان علماء کرام، ائمہ کرام اور اساتذہ مدارس کا بھی ضرور خیال رکھے، کیونکہ قرآن کریم میں خود فرمایا گیا، ایسا ہی موقع تھا جیسے آج ہے اصحاب صفہ کا۔ قرآن کریم میں فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الہافا، کہ ان ضرورت مندوں کا بھی خیال کیا جائے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے ہیں، اپنی خودداری سے رہتے ہیں، لوگ ان کے لباس اور رہن سہن سے مالدار سمجھتے ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی مدد کریں اور ان کی جو ہے تو تعاون کریں۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ حضرت مولانا، آپ نے جو ہے تو قیمتی وقت دیا۔ آخر میں جاتے جاتے
میں چاہوں گا کہ تحفظ دین کے تعلق سے کچھ دعائیہ کلمات. ویسے تو آپ مستقل آتے جاتے رہتے ہیں اور ادارے سے آپ کی کافی جو ہے تو نسبتیں بھی الحمدللہ ہے. تحفظ دین میڈیا پہ کئی ملکوں میں اس کو سنا جا رہا ہے. میں جب حج کے لیے گیا تو وہاں پر بعض حاجیوں نے ہم کو یہ بتایا جو دوسرے ملکوں کے تھے کہ جو تقاریر ہماری یہاں ریکارڈ کی گئی تھی تحفظ دین میڈیا میں، انہوں نے دوسرے ممالک میں ان تقاریر کو سنا. یہ ایک بہت بڑی عظیم خدمت ہے دین کی اشاعت کی، دین کی تبلیغ کی، اور اس ادارے کے بڑے اخراجات ہے. میں ہمارے اہل خیر حضرات سے درخواست کروں گا کہ یہ بھی دین کا بہت اہم شعبہ ہے. یہاں آپ کے تحریک تحفظ دین کے ساتھ تحریک تحفظ شریعت اور ختم نبوت خاص طور سے ہمارا موضوع ہے. اس تحفظ دین میڈیا کا علوم شریعہ کے مرکز علوم شریعہ کے تحت تو اس کے اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں اتنے افراد دن رات محنت کر رہے ہیں. تو اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لوگ بے حیائی اور برائی اور بدکاری کو پھیلانے پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور اس میں شرما رہے نہیں، اور ہم ایسے نیک کام میں جس میں امت تک اچھی باتیں پہنچ رہی ہے، اچھے لوگوں کی باتیں پہنچ رہی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پہنچ رہی ہے اور دین کا دفاع ہو رہا ہے، ایسے موقع پر میں بڑے عاجزی سے التماس کروں گا تمام اہل خیر اور ارباب جو ہے تو مسلمانوں سے، ارباب حل وقت سے، کہ وہ ضرور اس تحفظ دین میڈیا کا دام درم سخون تعاون فرمائے. اللہ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور میں آخر میں پھر ضیاء الرحمن صاحب فاروقی جو ڈائریکٹر ہے تحفظ دین میڈیا کے، ان کے لیے بہت مشکور ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کو اس نوجوان کو اور ان کے ساتھ نوجوانوں کو قبول فرمائے اور تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مصطفیٰ سوز صدیق دے. آمین وآخر دعوان الحمدللہ. چلیے ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کسی عظیم شخصیت کے ساتھ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.